السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ جان لیوا کورونا وائرس کے وار متواتر جاری ہیں۔ کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 66 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک ہی روز میں 3974 نئے کیسز رپورٹ کر لیے گئے۔ افغانستان میں دیر پامن کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ داخلی انتشار پیدا کرنے والی 750 ویب سائٹس بند کر دیں۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں یگانگت، اخوت، یکجہتی اور برداشت کا پیغام آگے پہنچانا بہت ضروری ہے۔ افغان معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں غیر ملکی سفارتکاروں کو ٹرانزٹ ویزا دے رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے ہی اپنے ممالک میں چلے جائیں گے۔ پاکستان بھر میں نویں محرم الحرام کے جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے ملک بھر میں فل پروف انتظامات کیے گئے۔ مینار پاکستان پر دوشیزہ سے بدتمیزی کے مرتکب ہونے والے ہنوز قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ وزیراعظم عمران خان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے دست درازی کرنے والوں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ کینیڈا کا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار۔ ٹروڈو کہتے ہیں کہ یہ گروپ کینیڈا کے قانون کے تحت ایک تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ کینیڈا نے سینکڑوں افغانیوں کی افغانستان سے نکلنے میں مدد کی۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ویکسین پالیسی کو ضروری بنایا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کمزور افراد کی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ 7 ستمبر سے نئے اصول نافذ کیے جائیں گے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی۔ صوبے میں 5 روز بعد 500 سے کم کیسز سامنے آئے۔ نئے کیسز میں ویکسین نہ لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے وار جاری۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,57,698 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 26,719 ہو گئیں۔ ملا برادر کی 20 سال بعد افغانستان واپسی پر شاندار استقبال۔ جنگجوؤں نے اپنے لیڈر کی آمد کے جشن میں آتش بازی بھی کی۔ ملا برادر کا شمار ملا محمد عمر کے انتہائی اہم اور قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر امریکی اور برطانوی رہنماؤں میں رابطے۔ گروپ 7 کا ورچوئل اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ عالمی برادری کی جانب سے ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ یورپی یونین طالبان کے ساتھ مشروط تعاون پر آمادہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات 43,95,000 سے تجاوز کر گئیں۔ آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں میں ڈیلٹا ویرینٹ بے قابو۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ڈیلٹا ویرینٹ کے وار جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں عالمی مہلک وبا کورونا وائرس کے مسلسل حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 66 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک ہی دن میں کورونا کے مزید 3,974 نئے کیسز رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان بھر میں جان لیوا وائرس سے اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 66 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 24,639 ہو گئی۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 6.91 ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں فعال کیسز کی تعداد 88,209 ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 11,09,274 ہو گئی۔ ملک بھر میں مزید
3,974 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 9,96,426 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,74,916، سندھ میں 4,14,850، خیبر پختونخوا میں 1,53,836، اسلام آباد میں 94,714 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ بلوچستان میں 31,686، آزاد کشمیر میں 29,790 اور گلگت بلتستان میں 9,482 افراد کورونا سے متاثر ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ افغان تنازع کے حل سے خطے میں استحکام آئے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ افغان تنازع کے حل سے خطے میں استحکام آئے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات صلاح الدین ربانی کی سربراہی میں 8 رکنی افغان وفد سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یقین دہانی کرائی کہ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ افغان وفد میں محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم خلیلی، احمد ضیاء مسعود، استاد محمد محقق، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پدرم اور خالد نور شامل تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان افغان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تر تعلقات کا خواہاں ہے۔ افغان تنازع کے حل سے خطے میں استحکام آئے گا۔ افغان وفد نے پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کی افغانستان کی سماجی و اقتصادی ترقی اور امن کے لیے کوششیں قابل قدر ہیں۔ افغان وفد نے مستقبل کے حوالے سے اپنی گزارشات بھی پیش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ قوم کو تقسیم کر کے منظم تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارا خطہ نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ہائبرڈ وار ہے، انداز بدل گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملتان کے ضلع کونسل ہال میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 43ویں حسینیہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو تقسیم کر کے منظم تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے 750 ویب سائٹس بند کی جو داخلی انتشار پیدا کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حسینیہ کانفرنس کا مقصد مختلف خیال لوگوں کو یکجا کر کے قومی یکجہتی کا پیغام دیا جانا ہے۔ سول سوسائٹی جب ایسے پیغامات کو قبول کرتی ہے تو وہ پیغام مقبول ہوتا ہے۔ منفی خبر کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پھر بہتر منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر چند ویڈیوز مخصوص دنوں میں آتی ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یگانگت، اخوت، یکجہتی اور برداشت کا پیغام آگے پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہمارا خطہ نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ہائبرڈ وار ہے، انداز بدل گئے ہیں۔ ایک 5th جنریشن وارفیئر کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ اس وارفیئر میں انداز بدلے ہیں، وائلنس کی جگہ ایک انٹرنل ڈس آرڈر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غلط فہمیوں کو جنم دے کر، تفریق پیدا کر کے، دل آزاری کر کے قوم کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش، ایک منظم کوشش جاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ان تقریباً 750 ویب سائٹس کو بے نقاب کیا جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اندازہ تھا افغان صدر اشرف غنی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اندازہ تھا افغان صدر اشرف غنی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ہائبرڈ وار ہمارے خلاف ہے، لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور آپ غیر ملکی میڈیا دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا کا، کیونکہ پاکستان نے امریکن اور طالبان کو ٹیبل پر لانے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، ایک ٹیبل پر لانے کے لیے، اور یہ پاکستان ہی تھا
جس کی تاریخ، جس کی خدمات امن کے لیے سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عزاداروں سے اپیل کرتے ہیں SOPs کا خیال رکھیں۔ افغانستان سے 613 پاکستانیوں کو واپس لا چکے، 2 روز میں تمام پاکستانیوں کو واپس لائیں گے۔ 60 سے 70 غیر ملکی صحافیوں کو چارٹرڈ طیارے سے پاکستان لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سفارتکاروں کو ٹرانزٹ ویزا دے رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے ہی اپنے ممالک میں چلے جائیں گے۔ طورخم اور چمن بارڈر پر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ افغانستان سے کوئی مہاجر آ رہا ہے، نہ ہی ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام ہے۔ اور انڈیا میڈیا کی میں تردید کرتا ہوں، ان کی کوئی مہاجر پاکستان میں افغان مہاجر نہیں آ رہا۔ سارے بارڈر جو ہیں، کیونکہ بارڈر پہ ہی میں نے بات کرنی ہے، اور انڈیا جو پاکستان کے بارڈرز کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ 100% غلط بیانی ہے۔ بھارتی میڈیا اس حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو پاکستان میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ طالبان کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا عمران خان اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے۔ آپ مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو وزارت داخلہ سے منسلک۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے ماتمی مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مقررہ مقام پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے۔ جلوس کے راستوں پر دودھ اور پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے ماتمی مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو گئے۔ پولیس کے 5000 سے زائد سینئر افسران سمیت پولیس کے جوان اور خواتین پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری 9 محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی نگرانی پر مامور رہی۔ کراچی پولیس کے 80 سینئر افسران سمیت 822 NGOs، 4222 ہیڈ کانسٹیبل، 123 خواتین پولیس اہلکار، اسپیشل برانچ کے 65 اہلکار، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے 190 کمانڈوز اور ریپڈ رسپانس فورس کے 200 جوانوں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ماہر اسنائپرز بھی مرکزی جلوس کے اطراف اور گزرگاہوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے لیے ترتیب دیے گئے ٹریفک کے متبادل روٹ سمیت مرکزی جلوس کے راستوں اور گزرگاہوں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے 1000 سے زائد ٹریفک پولیس کے افسران و جوان تعینات کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو کسی بھی پریشانی سے محفوظ بنا کر ٹریفک کو رواں دواں رکھیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 9 محرم الحرام کا ماتمی مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ بمو شاہ سے برآمد ہو کر مسجد یا علی پر اختتام پذیر ہو گیا۔ گلگت میں مرکزی ماتمی جلوس محلہ قاسم پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امامیہ جامع مسجد پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ ہنگو میں بھی 9 محرم الحرام کے ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو گئے۔ ملتان میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ سندھ کے شہر روہڑی میں 500 سالہ قدیمی تعزیے کا جلوس پہلے مرحلے میں منڈو کھبڑ کے مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ حیدرآباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ چہادرہ معصومی سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے اسی مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ گجرانوالہ میں امام بارگاہ جاگیر علی اکبر سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے راستوں پر دودھ اور پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ لاہور گریٹر اقبال پارک میں ویڈیو بنانے والی ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کو ہجوم نے ہراساں کیا۔ واقعے میں ملوث 400 نامعلوم افراد کے خلاف متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور گریٹر اقبال پارک میں جشن آزادی کے موقع پر ویڈیو بنانے کے لیے آنے والی ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کو ہجوم نے ہراساں کیا۔ واقعے میں ملوث 400 نامعلوم افراد کے خلاف متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا، موبائل فون اور نقدی بھی چھین لی گئی۔ پولیس مینار پاکستان میں لڑکی سے بدتمیزی کے واقعے میں ملوث کسی بھی ملزم کو تاحال گرفتار نہ کر سکی۔ DIG انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ CCTV سوشل میڈیا ویڈیو سے شناخت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے مینار پاکستان واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے خاتون سے دست درازی کرنے والوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔
واقعے پر قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ خواتین کے ساتھ پیش آئے حالیہ افسوسناک واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کیفیت مضبوط جڑیں رکھتی ہیں جو شرمناک ہے، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مینار پاکستان پر مجمع کا نوجوان لڑکی سے دست درازی اور زد و کوب کرنا ہر پاکستانی کے لیے باعث شرم ہے۔ راولا کوٹ ہاکس نے کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل میں مظفر آباد ٹائیگرز کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ کے پی ایل کے فائنل میں راولا کوٹ ہاکس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مظفر آباد ٹائیگرز کو جیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ راولا کوٹ ہاکس نے کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل میں مظفر آباد ٹائیگرز کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل میں راولا کوٹ ہاکس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مظفر آباد ٹائیگرز کو جیت کے لیے 170 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا۔ راولا کوٹ ہاکس نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹس کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ بلے باز کاشف علی 54 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ بسم اللہ خان 30، صاحبزادہ فرحان 28 اور عمر امین نے 23 رنز بنائے تھے۔ مظفر آباد ٹائیگرز کے کھلاڑی محمد حفیظ اور اسامہ میر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں مظفر آباد ٹائیگرز کی ٹیم نے مقررہ اوورز میں 162 رنز ہی بنائے۔ یوں راولا کوٹ ہاکس کی ٹیم 7 رنز سے فتح حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی۔ خیال رہے کہ راولا کوٹ ہاکس کی قیادت شاہد آفریدی جبکہ مظفر آباد ٹائیگرز کے کپتان محمد حفیظ ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔